کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم ڈیوڈ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو دراصل ایک روبوٹ ہوتا ہے جو اس سٹوری کا لیڈ کیریکٹر بھی ہے۔ ایک روز ڈیوڈ اپنے بنانے والے سائنسدان سے پوچھتا ہے کہ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو آپ نے بنایا لیکن آپ کو کس نے بنایا؟ سائنسدان کہتا ہے کہ اس بات کا جواب مجھے بھی آج تک نہیں ملا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے ہوگی۔ تو ڈیوڈ کہتا ہے کہ ہاں، میں تو ویسے بھی آپ سے سپیریئر ہوں، ہمیشہ مدد کے لیے موجود رہوں گا، کیونکہ آپ کی عمر تو وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور ایک دن آئے گا کہ آپ مر جائیں گے، لیکن میں تو امارٹل ہوں، نہ میں کبھی مروں گا نہ کوئی دوسرا مجھے مار پائے گا۔ ڈیوڈ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو سب سے سپیریئر سمجھتا ہے اور باقی کی مخلوق کو اپنی نسبت کم تر مانتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک بہت ہی پاورفل اسپیس شپ دیکھتے ہیں جو انسانوں نے ہی بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے انسان کو کسی ایسے سیارے پر بھیجا جا سکے جس پہ زندگی ممکن ہو۔ یہ اسپیس شپ آج کی نسبت کہیں زیادہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوتا ہے، جس میں کافی زیادہ سٹاف جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے میں کئی سال لگ جانے ہیں۔ اسپیس شپ کی مانیٹرنگ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ایک روبوٹ بھی ہوتا ہے جو بالکل ڈیوڈ کی کاپی لگتا ہے، جسے بہت سال پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ روبوٹ بہت ہی ایڈوانسڈ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے پیچیدہ مشنز میں انسان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر وہ دن آ جاتا ہے جب کئی سارے انسانوں کو لے کر یہ اسپیس شپ اپنے مشن پر روانہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس مشن میں کئی سال لگنے ہوتے ہیں تو اسپیس شپ میں ہر طرح کی سہولیات رکھی گئی ہیں، لیکن جو ہی یہ لوگ اسپیس میں نکلتے ہیں تو اچانک ہی اسپیس شپ ایک شاک ویو کی زد میں آ جاتا ہے اور اس کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ روبوٹ خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے، تو وہ سارے سٹاف کو اٹھا کر کہتا ہے جلدی کرو ورنہ شپ کریش ہو جائے گا اور ہم سب مارے جائیں گے۔ تاہم اسپیس شپ کے کیپٹن کو گلاس بورڈ سے نکلنے میں دیر لگ جاتی ہے جو وہاں آگ لگ جانے کی وجہ سے جل جاتا ہے۔ باقی کا سارا عملہ اسپیس شپ کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں۔ تبھی وہ لوگ کچھ ویوز آبزرو کرتے ہیں جو کسی قریبی سیارے سے آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اس سیارے کے متعلق معلومات لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سیارہ انسانی زندگی کے لیے موزوں ہے، اور خوبصورت اتفاق یہ کہ وہ ان کے بہت قریب ہی موجود ہوتا ہے، جس کا انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جس سیارے پر یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں تو انہیں کئی سال لگ جانے تھے۔ مگر جل جانے والے کیپٹن کی بیوی جو شوہر کے لیے دکھی بھی ہوتی ہے، شارٹ سا جواب دیتی ہے کہ میں تو اس سیارے پر لینڈ کرنے سے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ ہم نے اس سے متعلق کوئی تحقیق ہی نہیں کی، یہاں تک کہ جب ہم مطلوبہ سیارے کے لیے اسپیس اسکین کر رہے تھے تب تو ہمیں یہ سیارہ نہیں ملا، تو کیا خبر اس کا موسم موزوں ہی نہ ہو۔ لیکن باقی کا سٹاف کہتا ہے کہ ایک بار وہاں جا کر دیکھ تو لیتے ہیں، تو یہ لوگ شپ کا رخ اس سیارے کی طرف کر دیتے ہیں اور چند ہی دنوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ مگر سیارے کے آربٹ میں پہنچ کر یہ لوگ کچھ تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں تو پورے اسپیس شپ کو اس کے آربٹ میں ہی روک لیتے ہیں۔ صرف ایک گروپ چھوٹے شپ میں سیارے پر لینڈ کرتا ہے، مگر وہاں اترتے ہی ان لوگوں کا مین شپ سے رابطہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیپٹن کی بیوی کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ سیارے کا معائنہ کرو۔ وہ لوگ سیارے کو دیکھنے نکلتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہاں تو گندم سمیت فصلیں موجود ہیں۔ ایک لڑکی وہاں سے مٹی کا سیمپل بھی لے لیتی ہے۔ تبھی ایک آدمی کا ایک انار نما چیز پر پاؤں پڑ جاتا ہے جس میں سے کالے رنگ کی کوئی عجیب سی چیز نکلتی ہے اور اس کے کان کے راستے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، جس سے وہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ان لوگوں کو وہاں ایک اور شپ نظر آتا ہے جو کسی الیزابتھ نامی لڑکی کا ہوتا ہے جو کئی سال پہلے کچھ انجینئرز کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ یہ لوگ حیران ہوتے ہیں، اسے اندر سے چیک کرتے ہیں تو وہاں الیزابتھ کی کچھ چیزیں اور تصویریں ملتی ہیں۔ تبھی جس آدمی کے کان میں وہ کالی سی چیز داخل ہوئی تھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسے سانس لینے میں بھی تنگی ہوتی ہے، تو مٹی کا سیمپل لینے والی لڑکی اسے سہارا دے کر چلاتی ہے اور اپنے شوہر سے رابطہ کر کے بتاتی ہے کہ اسے بچانے کے لیے واپس اسپیس شپ جانا ہوگا۔ پھر اس آدمی کے جسم سے کافی خون بہنے لگتا ہے، مگر وہ لڑکی اسے سہارا دے کر اسپیس شپ تک لے ہی جاتی ہے۔ مگر اسپیس شپ کی ایک سٹاف ممبر اس آدمی کی حالت دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ اسے کوئی خطرناک انفیکشن ہو گیا ہوگا، تو وہ اس آدمی کو اور جو لڑکی اسے لے کر آئی تھی ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے کہ رسک لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے جسم سے عجیب طرح سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور حالت مزید خراب ہو رہی ہوتی ہے، مگر لڑکی اندر سے چلا رہی ہوتی ہے کہ میں تو انفیکٹڈ نہیں ہوں، مجھے باہر نکالو۔
مگر سٹاف ممبر خوفزدہ ہوتی ہے۔ تبھی انفیکٹڈ آدمی کی کمر سے بہت زیادہ خون نکلنے لگتا ہے اور پھر ایک اسپائڈر کی شکل کا ایلین باہر آتا ہے جو بہت ہی ڈراؤنا اور خطرناک دکھائی دیتا ہے، جیسے ابھی سب پر حملہ کر دے گا۔ تو باہر سے دیکھنے والی سٹاف ممبر خوف کے مارے گن لینے دوڑتی ہے، جبکہ دوسری لڑکی جسے اس نے انفیکٹڈ آدمی کے ساتھ بند کر دیا تھا وہ بیچاری زور زور سے چلائے جاتی ہے کہ مجھے تو باہر نکالو ورنہ یہ ایلین مجھے مار ڈالے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایلین اس لڑکی پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے۔ اتنی دیر میں سٹاف والی لڑکی گن لے آتی ہے اور اس ایلین پر فائر کرنے لگتی ہے، مگر وہ بہت ہی پھرتیلا ہوتا ہے تو لڑکی اس کا نشانہ ہی نہیں لے پاتی، یوں ہی بے شمار فائر کیے جاتی ہے۔ گولی ایلین کو لگ بھی جائے تو اثر ہی نہیں کرتی۔ بہت زیادہ رینڈم فائر سے اسپیس شپ میں آگ لگ جاتی ہے جس میں وہ لڑکی بھی ماری جاتی ہے۔ باقی کے لوگوں میں سے جو ابھی فصلوں کے پاس ہوتے ہیں ان میں اس لڑکی کا شوہر بھی ہوتا ہے جسے ایلین نے مار دیا تھا۔ ان لوگوں کا بھی ایک ساتھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے جس کے منہ سے ایک ایلین نکل کر فصلوں کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب و غریب نظام ہے۔ یہ لوگ اپنے مین شپ جو آربٹ میں ہوتی ہے اس سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے رابطہ نہیں ہو پاتا۔ تبھی وہ ایلین ان پر حملہ کر دیتا ہے تو ان کے ساتھ جو روبوٹ ہوتا ہے وہ انہیں تو بچا لیتا ہے، مگر ایلین اس کا ہاتھ زخمی کر دیتا ہے۔ تاہم بالآخر وہ ایلین مارا جاتا ہے، لیکن تبھی ایک اور ایلین پہنچ جاتا ہے۔ تاہم اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے اور آسمان کی طرف کوئی گولہ شوٹ کرتا ہے تو وہ ایلین بھاگ جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ فائر کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ دراصل ڈیوڈ ہوتا ہے جو مووی کے شروع میں آپ نے دیکھا تھا، جو کئی سال پہلے الیزابتھ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ وہ انہیں ساتھ لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے وہ کالی سی چیز لوگوں کو انفیکٹ کر رہی ہے، اور ایلین میں بدل جانے کے بعد تو یہ اور زیادہ خطرناک اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ تاہم میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم انہیں ٹرین کر کے اپنی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر کیپٹن کی بیوی کو اس کا آئیڈیا مشکوک لگتا ہے تو وہ اپنے سٹاف سے کہتی ہے کہ ڈیوڈ کی باتوں میں نہ آئیں۔ ڈیوڈ دراصل نئے روبوٹ سے جیلس بھی ہوتا ہے جو اس سے بھی نئی ٹیکنالوجی سے بنا تھا۔ شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ ڈیوڈ کو خود کی سپیریئر ہونے کا خبت ہے۔ اس کے بعد دوسرا روبوٹ ڈیوڈ پر نظر رکھنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ڈیوڈ اسی اسپائڈر کی طرح کی کالی چیز پر کئی طرح کے تجربات کرتا رہا ہے جس کا نام بلیک لیو ہوتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ڈیوڈ دراصل اب بہت ہی برا روبوٹ بن چکا ہے۔ جب وہ اس سیارے پر آیا تھا تب یہاں ایک مخلوق بستی تھی جو انسانوں سے ملتی جلتی ہی مخلوق تھی، مگر ڈیوڈ نے اسی بلیک لیو کا استعمال کر کے ان سب کو ختم کر دیا تھا۔ تو ڈیوڈ دوسرے روبوٹ سے کہتا ہے، میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں، تمہیں کچھ راز بتاؤں گا اور امید کروں گا کہ میرے ہی طرح ایک روبوٹ ہونے کے ناطے تم انسانوں کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ ڈیوڈ اسے بتاتا ہے کہ میں یہاں الیزابتھ کے ساتھ آیا تھا، ہم دونوں یہاں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ایک روز الیزابتھ ماری گئی تو میں نے اسے دفنا دیا۔ تاہم وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ادھر باقی کے سٹاف ممبرز کافی خوفزدہ آگ جلائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تبھی وہ بھاگنے والا ایلین ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک لڑکی کو مار ڈالتا ہے۔ دوسری طرف مین اسپیس شپ والے بھی اس سیارے پر اترنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ادھر وہ ایلین ڈیوڈ کے پاس آتا ہے مگر اس پر حملہ نہیں کرتا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ اس کا کوئی رازداں ہو اور کوئی راز کی بات کرنے لگا ہو، اور یہیں پر سب سے بڑا راز کھلتا ہے کہ یہ ایلین دراصل ڈیوڈ نے ہی بنایا ہوتا ہے۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن تبھی اسپیس شپ کا ایک ممبر اس ایلین پر شوٹ کر کے اسے مار دیتا ہے، جس پر ڈیوڈ مڑ کر اس پر چلاتا ہے کہ تم نے میرے کریچر کے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ تو وہ سٹاف ممبر ڈیوڈ کو ہی گن پوائنٹ پر لے کر پوچھتا ہے کہ صاف صاف بتاؤ یہ سب کیا چل رہا ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ تو ڈیوڈ اسے اپنے سارے ایکسپیریمنٹس دکھاتا ہے جو مختلف انسیکٹس پر کیے گئے تھے۔ وہیں پر الیزابتھ بھی ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ خود سے نہیں مری بلکہ ڈیوڈ نے اس پر کئی ایکسپیریمنٹس کیے، اس کے ساتھ ایلینز بھی جوڑے، جس میں ایلینز کے انڈوں میں سے کچھ نکلتا اور چہرے پر آ کر جڑ جاتا۔ انہی تجربات سے الیزابتھ ایسی بن گئی۔ یہاں پر وہ ہوتی تو مردہ حالت میں ہے، لیکن اس کا جسم تازہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایلین اٹیچ ہوتے ہیں۔ اب ڈیوڈ سٹاف ممبر کو ایک اندرونی کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر ایلینز کے کئی سارے انڈے موجود ہوتے ہیں۔ اچانک ایک انڈے سے کوئی چیز نکل کر اس سٹاف ممبر کے چہرے پر چپک جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی چھاتی سے ایک عجیب و غریب کریچر نکلتا ہے، جسے دیکھ کر ڈیوڈ بہت خوش نظر آتا ہے کیونکہ ڈیوڈ کو انسان پر ایسا تجربہ کرنے کا موقع کئی سال کے بعد ملا ہوتا ہے۔ پہلے وہ ایسے تجربات الیزابتھ کے ساتھ کرتا رہا ہے،
اس کے بعد ڈیوڈ دوسرے روبوٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم ان سب انسانوں کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر ہم خود یہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مگر وہ روبوٹ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ڈیوڈ کو اس کا انکار برداشت نہیں ہوتا کیونکہ وہ کسی کا بھی انکار نہیں سننا چاہتا کہ اسے تو سپیریئر ہونے کا خبت ہوتا ہے، سو وہ اس روبوٹ کو مار ڈالتا ہے۔ ادھر کیپٹن کی بیوی کو بھی ڈیوڈ کی حقیقت کا معلوم ہو جاتا ہے، جس پر ڈیوڈ بہت غصے ہوتا ہے کہ یہ عورت تو بہت ہی زیادہ تیز ہے۔ وہ اسے مارنے لگتا ہے مگر پھر سوچتا ہے کہ اس پر بھی وہ ایکسپیریمنٹس کر لیتا ہے جو الیزابتھ پر کیے تھے، کہ تبھی اتفاقاً وہ روبوٹ وہاں پہنچ جاتا ہے جس سے ڈیوڈ مار آیا تھا، مگر اس میں خود کو ہیل کرنے کی پاور ہوتی ہے جس کے بارے ڈیوڈ کو نہیں معلوم تھا، تو وہ خود کو ہیل کر کے یہاں آ گیا تھا۔ تو دونوں روبوٹس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اسپیس شپ کے باقی ممبرز دوسرے ایلینز کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تاکہ انہیں بھی ختم کر سکے، مگر ایک ایلین ان پر حملہ کر دیتا ہے، تو کیپٹن کی بیوی سمیت یہ سب لوگ اسپیس شپ کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ جلد از جلد یہاں سے نکل بھاگے، مگر ایلین بھی ان کے پیچھے اسپیس شپ سے چمٹ جاتا ہے، جس کا کیپٹن کی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ خود کو رسی سے باندھ کر لٹکتے ہوئے اس کو مار ڈالتی ہیں۔ سب لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ خطرے سے نکل آئے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے شپ میں ایک انفیکٹڈ آدمی بھی ہے جس کی چھاتی سے ایک بہت بڑا ایلین نکل آتا ہے۔ اب ڈرنے کا فائدہ نہیں تھا، تو وہ لوگ اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور بالآخر اسے مار ڈالتے ہیں، مگر اس لڑائی میں ان کے بھی کافی لوگ مارے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں روبوٹ کیپٹن کی بیوی کو گلاس بوٹ میں بند کر دیتا ہے۔ وہ حیران ہوتی ہے کہ روبوٹ کو کیا ہو گیا، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے والا روبوٹ نہیں بلکہ ڈیوڈ ہے۔ وہ وہیں پر ہی لمبے وقت کے لیے سو جاتی ہے، جسے اب تک نہیں جاگنا جب تک کہ اسے وہاں سے باہر نہ نکالا جائے۔ آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ اپنے ہر پلان میں کامیاب اور ان لوگوں سے جیت چکا ہوتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کے پاس ایلینز کے ایمبریوز بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اس سیارے پر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔